میں یہ جو پہلے اوپر شعر بھیجا ہے، یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے وطنیت. اس کا ایک شعر ہے کہ جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اور یہ مذہب کا کفن ہے جو اس کا ہے. اور نچلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وطن ریاست کچھ اور ہے، اور سیاست کے معاملات میں وطن ریاست کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات تخلیق کی ہیں، انسانوں کو بنایا ہے، ان کو جسم اور روح عطا فرمائی ہے. لیکن جب تک کسی بھی شخص کا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، اس کا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہوتا، تو اس کا وہ پھر ایک جانور ہے. جانور سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب وہ ایمان لے کے آتا ہے ان چیزوں کے اوپر، پھر جا کے اس کے اندر وہ اپنے وجود کو جسٹیفائی کر پاتا ہے. ورنہ اگر ایک شخص کا خدا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ احمدی ہے یا وہ کافر ہے یا وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا جو کچھ بھی ہے. جو اس کو برتری ملتی ہے، جو اس کی تخلیق کا وجہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے. جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس ایمان کے بعد اس کے نیک اعمال جو ان سے ہیں، وہ اس کے روح کو اور جسم کو، درجات کو بلند کرتے ہیں، جو جسٹیفائی کرتا ہے اس بات کو کہ پھر آپ اشرف المخلوقات ہیں. اگر آپ خدا اور اس کے رسول پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو پھر آپ کاہے کی اشرف المخلوقات ہیں. پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مذہب سے اور کس علاقے سے، کس رنگ نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو وطنیت کا کانسیپٹ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی اور جو مطلب ان کے ارشادات کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو ملک اور ریاست ہونی چاہیے، جس کو ہم امہ کہتے ہیں، وہ امہ جب تک امہ والے چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرے کہ وہ کوئی امہ نہیں ہے. بیسیکلی یہی پرابلم ہمارے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے. ہم لوگ اپنی آسائش کو دیکھتے ہیں. میں یہاں باہر بیٹھا ہوں، یا میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ باہر بیٹھے ہیں، باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں، یا جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ ملک کے حالات اس لیے اچھے چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اور ان کے بچوں کا جو فیوچر ہے، جو ان کا مستقبل ہے، وہ اچھا ہو جائے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی بھی کرے، آسائشیں بھی ملیں، بجلی بھی نہ جائیں، صحت کی سہولتیں بھی ہوں، تعلیم بھی ہو، سب کچھ ہو. یہ سب چیزیں ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی آسانی ہو. مجھے نہیں لگتا اس کا کسی طریقے سے بھی کوئی جو سا ریلیشن شپ ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ یہ اسلام کی برتری لے کے آئیں. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں سود بھی چلتا ہے، زنا بھی چلتا ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کیا چیزیں ہوئی ہیں. نہ ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، نہ بندوں کی عزت کرتے ہیں، نہ فوج کی عزت کرتے ہیں، نہ پولیس کی عزت کرتے ہیں، کسی چیز کی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ریاست اور امہ نہیں ہے. یہ صرف ہم اپنی تانہ ثانی کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اور جب تک آپ مین پرپس کو، مین چیز کو نہیں پکڑیں گے، تو یہ سب بکواس ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اسٹرگل پاکستان میں ہم کر رہے ہیں، یا ایک جو اسٹرگل لیٹ سے کسی کافر ملک میں ہو رہی ہے یا کسی افریقن ملک میں ہو رہی ہے، اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا. 1947 کی جو جدوجہد ہوئی ہے، اس کو اگر ہم اچھا سمجھتے ہیں تو وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے بات کی ہے، جس میں میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ یقین لانا ہے، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ریاست ایسی بنے جس کے اندر ہم جا کے آزادی کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کے دین کے اوپر کام کر سکیں، اور اس کے اوپر آزادی سے وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کر سکیں، جن کے اوپر پابندی تھی ہندوستان کے اندر. اب جو سا ہے یہاں پہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، یہ تو سیاست کی جنگیں ہیں، یہ ہماری تانہ ثانی کی جنگیں ہیں. اس میں وہ چیز میرے نہیں خیال کہیں پہ آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. 313 کو 1000 سے زیادہ لوگوں کے اوپر اس لیے فتح حاصل ہوئی تھی کہ ان کا مقصد فرق تھا. ورنہ تو بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. آسٹریا میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، ولیم والیس لڑتا رہا ہے، تو کیا میں اس کی جنگ کو جہاد کہہ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال علامہ اقبال بھی اس شعر میں یہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنا مین کانسیپٹ اور اپنا ویژن اور اپنا راستہ جو سی، اپنی سمت جو سی ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے، پھر یہ وطنیت جو سی ہے یہ سیاست والی وطنیت ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ معاملات ہیں میرے خیال سے. آئی ہوپ میں اس کو صحیح کر پایا ہوں، بیان کر پایا ہوں. جب تک ہم لوگوں نے اپنا سمت درست نہیں کرنی نا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ اسی طرح پیدا ہوں گے، اسی طرح بڑے ہوں گے، کچھ سٹرگلز میں ہوں گے، کچھ لوگ بیچارے وہ غربت اور افلاس میں اپنی زندگیاں گزار دیں گے، کچھ لوگ جو سے ہیں وہ یاشیوں کی زندگیاں گزاریں گے. ظلم بھی بڑھے گا، سب کچھ بڑھے گا. اس لیے بڑھے گا کہ ہم لوگوں نے صحیح رسی تھامی ہی نہیں ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تھام لو. جب تک وہ چیز نہیں آتی تو ملک کا پھر کچھ نہیں ہے. پھر ایک مجسمہ گر جائے یا ایک طیارہ جل جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ دنیا کی چیزیں ہیں.
طیارے کے لیے یا مجسمے کے لیے یا سڑک کے لیے یا بتیوں کے لیے ہم رو رہے ہیں، تو جس ٹائم اس نے اوپر سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ ساری دنیا کو فنا کر دو، تو اس میں تو ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ وہ قطع تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک سیکنڈ لگنا ہے اور سب چیزیں تباہ ہو جانی۔ تو یہ چیزوں کے اوپر ہم لوگ رو رہے ہیں، وہ نظریے اور کانسیپٹ اور اس ایمان کے اوپر نہیں رو رہے، یہ ہمارا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔